اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 127 سے آنورڈز انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء۔ تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آپ سے لوگ عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اور وہ آیتیں فتویٰ دیتی ہیں جن کی قرآن مجید میں تمہارے لیے تلاوت کی جاتی ہے۔ ان یتیم بچیوں کے سلسلے میں جنہیں تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے ہو اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور کمزور بچوں کے سلسلے میں اور یتیموں کے معاملے میں عادلانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے، اور تم جو بھی بھلائی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو عام طور پہ دیکھیں کہ فتویٰ کون دیتا ہے، علماء دیتے ہیں نا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اسپیشل اٹینشن دی اور کہا کہ عورتوں کے متعلق جو سوال تم پوچھ رہے ہو اس کے بارے میں فتویٰ خود اللہ دے رہا ہے۔ یہ آیت اسی صورت کی آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ کرتی ہیں جہاں شروع میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یتیم بچیوں کے متعلق کہ جب تم ان سے نکاح کرنے لگو، یعنی کہ جب وہ تم ان کے کفیل بن جاؤ تو ان سے مت نکاح کرو، بلکہ یا ان کو اپنے نکاح کر کے اپنے گھروں میں مت رکھو۔ جیسے فرض کریں چاچا ہے، چاچا اگر سگا ہے تو اپنے ہی بیٹے سے اس کی شادی کر دے اور گھر میں رکھ لے تو، اور اس کا مہر وہر اور اس کی جو پراپرٹی ہے وہ غصب کر لے، تو ایسا نہ کرو۔ اپنے گھروں میں نکاح مت کرو، یا تو خود نکاح مت کرو یا پھر جو ہے وہ اپنے بچوں سے نکاح مت کرو، ان کا دونوں ہی معنی مراد ہیں اس کے، بلکہ اور دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔ اور یتیم بچوں کے متعلق بھی جو ہم پیچھے پڑھ کے آئیں کہ انصاف اور عدل سے کام لو اور ان کے مال غصب کرنے سے بچو۔ یہ تمام باتیں ہم آلریڈی پڑھ کے آ چکے ہیں، یہ ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ ان چیزوں کو، ان باتوں کو مت بھولو گے۔ آپ دیکھیں آیت کو کس طرح سے جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ آیتیں بھی فتویٰ دے رہی ہیں جن کی قرآن میں تمہارے لیے تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی کہ شروع کی جو آیتیں ہم سورۃ النساء کی پڑھ کے آئے ہیں وہ بذات خود جو ہے وہ ایک فتویٰ کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک جامع دلیل کے طور پہ موجود ہے۔ آگے دیکھیے، اچھا بہت کم لوگوں نے ابھی تک جوائن کیا ہے، پلیز ایک اور ریمائنڈر ڈال دیجئے، کلاس جلدی شروع ہوئی ہے آج۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے سرکشی یا کنارہ کشی کا اندیشہ ہو تو شوہر اور بیوی پر کچھ گناہ نہیں ہوگا اگر مصالحت کی کوئی بات آپس میں ٹھہرا کر صلح کر لیں۔ نا اتفاق سے
صلح ہر حال میں بہتر ہے، یعنی نا اتفاقی سے، یعنی جھگڑے سے صلح ہر حال میں بہتر ہے۔ اور یاد رکھو انسان کی طبیعت اس طرح واقع ہوئی ہے کہ مال کا لالچ سبھی میں ہوتا ہے، یعنی عورت چاہتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ ملے اور مرد چاہتا ہے کہ کم سے کم خرچ کرے، کیونکہ دونوں پہ لائبلٹی ڈیفرنٹ ہے نا۔ مرد کی رسپانسبلٹی ہے خرچ کرنا، مہر دینا، اور عورت کا کیا ہے؟ لینا۔ عورت لے گی نا مہر، تو عورت چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ لے، مرد کیا چاہتا ہے؟ کم سے کم دے۔ بس ایسا نہ کرو کہ مال کی وجہ سے آپس میں مصالحت نہ ہو، اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور سخت گیری سے بچو تو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کو نا ذرا سا دھیان سے سن لیجئے۔ قرآن مجید نے بار بار مردوں کو حکم دیا ہے کہ عورتوں کے حق مہر، یعنی حق مہر خندہ پیشانی اور دل کی رغبت کے ساتھ دیا کرو۔ خندہ پیشانی کا مطلب کہ فراخ دلی سے اور خوش ہو کے دو۔ اگر وہ اپنی خوشی سے حق مہر معاف کریں تو بھی اس انداز سے کھاؤ اور استعمال کرو کہ انہیں تمہارے بارے میں ہلکے پن اور حریص ہونے کا گمان نہ ہو۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی عورتوں کو جو ہے وہ یہ نہ لگے کہ یہ اس بات سے خوش ہو گیا کہ چلو میں نے اس کو معاف کر دیا تو اب جو ہے یہ مجھ پہ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، یا یہ کہ یہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہی تھا کہ میں اسے معاف کر دوں، تو میں یا پھر یہ کہ تم زبردستی جو ہے وہ اس سے معاف کروا لو۔ پہلے تو یہ منع کیا گیا، لیکن اگر وہ خوشی سے معاف کر رہی ہے تو اب بھی اس کو یہ نہ لگے کہ تمہارے معاف کرنے سے جو ہے اس کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، بہت زیادہ وہ خوش ہے اس بات پہ کہ اچھا ہوا میری جان چھوٹ گئی، مجھے اب اس کو مہر نہیں دینا پڑے گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں عورتوں کو تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ اگر کسی عورت کو ایسے خاوند کے ساتھ واسطہ پڑا ہے جو حریص اور لالچی ہے، یا کسی وجہ سے مجبور ہو کر چاہتا ہے کہ اسے حق مہر معاف کر دیا جائے، بصورت دیگر خاوند کی طرف سے ایراض اور اختلاف کا خطرہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اگر کبھی ایسا، بھائی دیکھیں ہر قسم کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں نا، تو کبھی ایسا بھی آدمی ہو سکتا ہے کہ جو کہ حق مہر دینے کے لیے راضی ہی نہیں ہے، اور جبکہ بلکہ اس کی ذہن سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کا حق مہر معاف کر دے، اور اگر وہ معاف نہ کرے تو ایسا خطرہ ہے کہ وہ ناراض ہوگا، یا یہ کہ بے اتنائی برتنے لگے، غصہ کر رہا ہے کہ تم مطلب وہ صاف طور پہ کہہ نہیں رہا لیکن مطلب اس کا وہی ہے کہ تم حق مہر معاف کر دو، تمہارے باپ باپ نے بہت حق مہر رکھوا لیا، میں دے نہیں سکتا، اس طرح کی کچھ باتیں وہ دل میں اشاروں کنایوں سے کہہ رہا ہے۔ تو بصورت دیگر کیا ہوگا کہ اور اگر وہ نہ معاف کرے، فرض کریں، تو کیا ہوگا؟ تنازع کا خطرہ ہے، یعنی جھگڑے کا خطرہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بہر طور عورت سے زیادہ اسٹرانگ ہے، ایموشنلی بھی اور جسمانی طور پر بھی، تو عورت اس سے جھگڑا مول تو نہیں لے سکتی نا اسی کے گھر میں رہتے ہوئے۔ عورت اپنے خاوند کے اختلاف اور ایراض یعنی اگنورنس سے بچنے کے لیے اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کے بارے میں غور کر سکتی ہے، یعنی کہ وہ اپنا مہر معاف کر دے۔ ایسے کرنے کا اسے اختیار ہے، اس پر اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ گھر اجاڑنے سے بہتر ہے کہ عورت اپنے حقوق میں کچھ نرمی اختیار کر لے۔ اس سے عورت کا بھرم بھی قائم رہنے کے ساتھ گھریلو ماحول میں خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ یہ ہدایت اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحال اور تمہارے گھروں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے پتہ ہے اس وقت آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال آ رہے ہوں گے، لیکن اس آیت کی تفصیل پوری طرح کمپلیٹ ہونے دیجیے گا، اس کے بعد کچھ اور آپ کے جو سوالات ہیں نا انشاءاللہ اسی میں کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ اگر تمہیں جو ہے وہ تمہاری بیوی پسند نہیں ہے اور اس کی کوئی عادت جو ہے وہ تمہیں بری لگتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے کچھ خیر رکھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کوئی ایسی اولاد عطا فرمائے جو تمہارے لیے بہترین صدقہ جاریہ اور بہترین ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی شکل صورت پسند نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ سیرت کے اعتبار سے بہت اچھی ہو۔ ہم نے یہ پڑھا ہے نا پیچھے کہ ایک طرف مردوں کو جب یہ ترغیب دی گئی کہ اگر تمہیں عورت نہیں بھی پسند ہے پھر بھی تم اسے گھر توڑنے سے بچو، بلکہ اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں پہ عورتوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ معاملات میں کچھ بے اتنائی برت رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے، ہاں ایک آئیڈیل معاشرے کی
کی پکچر ضرور دے دی گئی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اسلامی معاشرے میں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ نا ہر وقت آئیڈیل سچویشنز ہوں گی. تو اگر ایسے کوئی سچویشنز ہوں جس کے اندر اس قسم کی بات آ رہی ہو کہ سچویشن ہاتھ سے نکلنے والی ہو، تو کوئی نہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ کمپرومائز کرے گا. اگر عورت بد دماغ ہے، بدتمیز ہے، تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اس کو تم مار سکتے ہو، اس سے تم بستر الگ کر سکتے ہو، یا اس سے پہلے کیا تھا، اس سے تم نصیحت کر سکتے ہو. اور اگر ان تمام چیزوں سے بھی وہ نہیں مانتی ہے تو پھر دونوں طرف سے حکم جو ہے وہ مقرر کیے جائیں گے. کسی طرح جو ہے وہ مصالحت کی گنجائش پیدا ہو جائے، اور ایک یہ آئلی معاشرہ جو آئلی معاشرہ کا جو پہلا یونٹ ہے گھر، وہ ٹوٹنے سے بچ جائے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر مرد کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرد بھی اس قسم کی کہ کچھ اس کے اندر کوالٹیز ہوں، یا اس قسم کی کچھ بد صفت ہو کہ وہ اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرنا، یا کنجوس آدمی بھی ہوتے ہیں، نہیں چاہتا. تو اگر ایسی صورت میں عورت اپنے حقوق میں کچھ نرمی کر لے تو اس سے کیا ہوگا، گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ابھی ایک پہلو ہے اس آیت کا. میں ابھی مزید جو ہے وہ آپ نے کیا لکھا ہے سعدیہ مرزا نے، اٹس کالڈ اپنے اندر لچک اور نرمی پیدا کر لے. جی، لچک پیدا کر لے تھوڑی سی. دیکھیں آپ دیکھیں، ایک طرف نا عورتوں کو اگر اپنے حقوق بتائے جا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف جو ہے وہ یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں حقوق اور فرائض دونوں بیلنس کے ساتھ ہے نا. اب جیسے یہ کہ اگر آپ کے اوپر فرائض ہیں، جیسے آپ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، یا یہ آپ کے اوپر سسرال کی ذمہ داری بھی ڈالی جا رہی ہے، تو یہ بھی تو انسان ظاہر ہے پھر یہ سوچتا ہے، عورت یہ سوچے گی کہ بھائی جو ہے مجھے پھر اسی حساب سے جو ہے وہ ہر چیز ملنی بھی چاہیے. لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں چیزیں بیلنس چل رہی ہوں. کہیں کہیں پہ عورت کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کہیں کہیں پہ مرد کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد کمپرومائز نہیں کرتے. عورتیں بہت بد دماغ بھی ہوتی ہیں، عورتیں ایموشنل بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ مرد جتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں نا، عورتیں اتنی ایموشنل ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی وہ اتنے ایموشنل ہو کے اور مردوں کو اتنا زیادہ زج کر دیتی ہیں کہ مرد بیچارہ جو ہے نا اس کا دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اب سمجھاؤں کیسے سمجھاؤں، یا میں سمجھا کیسے سکتا ہوں. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد بھی ہماری باتوں پر پریشان ہوتے ہیں، اور ہماری باتوں پر کئی دفعہ ہوتا ہے اگنور کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ غصہ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ بس اس چیز کو اعراض ہی کر لیتے ہیں کہ چھوڑ دو بس، یہ تو ہے ہی ایسی. تو کمپرومائز دونوں طرف سے چل رہا ہوتا ہے، تبھی جا کے ایک گھر بنتا ہے. ہم ہمیشہ اپنے بارے میں سیلف سینٹرڈ ہو کر یہ سوچتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا وہ بہت سفر کرتی ہیں، مرد بھی سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھتے ہیں اسی آیت کی ابھی دوسرا پہلو. یہاں دونوں کو ہر حال میں صلح کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. گو انسان حریص واقع ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کر کے اختلافات سے بچنا چاہیے. اب اگر دیکھیں، اب ایک سچویشن ایسی ہے کہ اگر عورت بوڑھی ہو چکی ہے یا خاوند کو اس کی کوئی عادت پسند نہیں، تو بھی نبھا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ یعنی عورت جو ہے، آپ دیکھیں کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں جلدی جو ہے وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ فرض کریں کہ تبھی تو یہ ٹرینڈ رواج ہے نا کہ عورتوں کو جو ہے وہ چھوٹی لڑکی سے جو ہے وہ شادی کی جاتی ہے. زیادہ جتنی چھوٹی لڑکی ہوگی اتنا بہتر ہوگا. لڑکیوں کی جو ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں، جو ان کے جو ایموشنز ہوتے ہیں، وہ جلدی جو ہے وہ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں اور ڈیٹوریٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مرد کے. ٹھیک ہے. اسی طرح مردوں کی جو بھی نیڈز ہوتی ہیں وہ عورتوں سے زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی جو ہے وہ ترغیب بھی دی ہے، اور بتایا، مطلب ایک اجازت بھی ہے، پرمیشن دی ہے، لیکن عدل کے ساتھ. اور عدل کیا ہے کہ ان کے درمیان وقت میں اور نان نفقے میں اور جو بھی بیسک نیسیسٹیز ہیں، کپڑا، مکان، چھت، یا ضروری نہیں پورا ہی مکان دیا جائے، اگر اسے کوئی کمرہ بھی ایک دیا جا رہا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، ایک کمرہ، ایک باتھ روم، ایک کچن. اگر ایک بیوی کو وہ اتنا بھی دے رہا ہے، اور دونوں مطلب برابر برابر ہونا چاہیے، تو وہ بھی کافی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ برابری ہوں گی، ان دونوں میں برابری ہوگی. ہاں، دلی میلان جو ہے نا اس کے اندر تھوڑا سا فرق آتا ہے. یہ ابھی ہم آگے پڑھتے جاتے ہیں. تو دیکھیے
کہ یا خاوند کو اس کی کوئی عادت پسند نہیں ہے تو بھی نباہ کرنا چاہیے. جیسے یاد رکھو اللہ تعالیٰ اچھی طرح خبر گیر ہے کہ کون تم میں سے سلاج و ایثار پسند اور گھر آباد رکھنا چاہتا ہے اور کون ایسا نہیں کرنا چاہتا. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کا مطلب یہ بیان فرماتی ہیں کہ مثلاً ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا ہو، یہ بیوی کی بات ہو رہی ہے، اور اسے چھوڑنا چاہے، اور عورت کہے کہ اچھا میں تمہیں اپنی باری، یعنی اگر فرض کریں اس کی 2 بیویاں ہیں تو اپنی باری یا نان نفقہ میں سے کوئی چیز معاف کر دیتی ہوں مگر مجھے طلاق مت دو، یہ آیت اس بابت میں اتری ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ ایک فرض کریں ایک آدمی ہے، اس کی کئی بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی ہے جو کہ بوڑھی ہو گئی ہے، جیسے اب وہ اس کے پاس رات گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بد مزاج ہو، عورت کو اس کو پسند نہ کرتا ہو مرد، یا یہ کہ بس اب اس کا دل بھر گیا اس سے. تو مرد کو اختیار ہے طلاق کا، مرد سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کیوں طلاق دیا، ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے اس بات کا. تو اس میں عورت اپنا گھر بچانے کے لیے کہہ سکتی ہے کہ میں جو ہے اپنے کچھ حقوق جو ہے وہ تم سے معاف کرتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ نان نفقہ معاف کروا لے، کہ اس کے پاس کوئی اور ایسٹ ہو، کوئی اور ذریعہ ہو کہ جس سے وہ اپنا گزر بسر چلا سکتی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی باری معاف کرا لے. جیسے کہ ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ انہیں طلاق نہ دے دیں، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی نا. آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ حضرت خدیجہ کے بعد جو دوسرا نکاح ہوا تھا وہ حضرت سودا کے ساتھ ہوا تھا، اور تیسرا نکاح جو ہے حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا تھا. یہ دونوں نکاح ساتھ ہی ہوئے تھے، حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے ساتھ. حضرت سودا کو اس لیے نکاح میں لے کے آئے تھے کہ بچیاں چھوٹی تھیں اور ان کے لیے اوپر کوئی نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والی عورت چاہیے تھی. تو حضرت سودا اس وقت اتنی بوڑھی نہیں تھی، ادھیڑ عمر ہوں گی شاید، تو اس وقت. لیکن پھر جیسے جیسے ٹائم گزرا ویسے ویسے حضرت سودا کی عمر بڑھتی چلی گئی اور ان کو جو ہے وہ نیڈز ان کی ختم ہونا شروع ہو گئی. تو ان کو یہ اندیشہ ہوا، حالانکہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا نہیں ہے، نہ ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے. تو ان کو یہ اندیشہ ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے طلاق مت دیجیے گا، اپنے پاس ہی رکھیے گا، یعنی میں چاہتی ہوں کہ قیامت تک میں آپ ہی کی بیوی میں، یعنی ازواج مطہرات میں ہی رہوں، اور آپ جو ہے وہ میری باری حضرت عائشہ کو دے دیں، کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی اس باری کی نا. تو چنانچہ یہ ظلم نہیں ہے، اس کو نا ذرا اس نظریے سے مت دیکھیے گا کہ شاید یہ کسی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم نہیں ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. آپ دیکھیں کہ جب خواتین جو ہیں وہ اس اسٹیج پہ مینو پاز پہ چلی جاتی ہیں اور اس سے زیادہ اور آگے، تو ان کے اندر جو ہے وہ پھر یہ ارج اور ایموشنز جو ہیں وہ ان کے بالکل ڈپرائیو، بالکل نیچے کی طرف چل جاتے ہیں. ان کا بالکل دل نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ کہ کوئی بھی ازدواجی تعلق قائم کریں اور اس طرح. تو ایسے میں اگر وہ اپنی باری جو ہے وہ دے بھی دیتی ہیں یا اپنا حق جو ہے وہ سیکریفائز کرتی ہیں، تو اس سے ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے، گویا میاں بیوی جس شرط پر بھی صلح کر لیں جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے خاندانی معاملات کو قائم رکھنے کے لیے طریقہ بتایا کہ دونوں آپس میں حقوق میں کمی بیشی کر کے صلح کر لیں. اگر کوئی بیوی اپنی مرضی سے شوہر پر اپنا کوئی حق چھوڑ دے اور صلح کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اسلام انسانی نفس کو کمزوریوں کو اور غلطیوں پر نہیں رہنے دیتا. انسانی نفس کو کمزوریوں اور غلطیوں پر نہیں رہنے دیتا، بلکہ ہر وہ صورت نکالتا ہے جس سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہو، کیونکہ انسان نفسیاتی طور پر تنگ دل ہے. اللہ تعالیٰ نے صلح کا طریقہ بتایا ہے اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو. مثلاً یا آگے اور مزید یہ آپ کو ریپیٹ اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ یہ میں نے 2 الگ الگ تفسیر سے کاپی کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ آپ کو جو ہے وہ یہ تفسیر ابن جریر ہے، یہ ابن کثیر سے میں نے کاپی کیا ہے. مثلاً ایک شخص کی بیوی ہے لیکن وہ بڑھیا ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، اس نے اولاد کی خاطر کسی جوان عورت سے اور نکاح کر لیا ہے. پھر یہ دونوں جس چیز پر آپس میں اتفاق کر لیں جائز ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ حصول اولاد. آیت نمبر 129 دیکھیے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا، یہ والی آیت؟ اچھا ایک چیز جو ہے وہ ایک سیکنڈ مجھے رکیے گا، ایک چیز اور مجھے یاد آئی، 1 منٹ.
اچھا اسی کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 129 میں، اور تم اپنی طرف سے کتنے ہی خواہش مند ہو لیکن یہ بات تمہاری طاقت سے باہر ہے کہ ایک سے زیادہ عورتوں میں کامل طور پر عدل کر سکو، کیونکہ دل کا کھچاؤ تمہارے بس، یعنی قدرتی کھچاؤ تمہارے بس کا نہیں ہے، کسی طرف زیادہ کھنچے گا اور کسی طرف کم، بس ایسا نہ کرو کہ کسی ایک ہی کی طرف جھک پڑو اور دوسری کو اس طرح چھوڑ دو گویا معلق ہے، یعنی ایسی عورت ہے کہ نہ تو بیوہ ہے اور نہ طلاق دی ہوئی ہے، اور اپنا دوسرا انتظام بھی نہیں کر سکتی، نہ شوہر ہی اس کا حق ادا کرتا ہے کہ شوہر والی عورت کی طرح ہو، بیچ میں پڑی لٹک رہی ہے۔ اور دیکھو اگر تم عورتوں کا معاملے میں درستی پر رہو اور بے انصافی سے بچو تو اللہ بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ تو ابھی میں نے صرف ترجمہ پڑھا ہے۔ زیادہ بیویوں میں ایک طرف مائل ہونے سے بچو، اب یہاں تفسیر شروع ہوئی ہے۔ اچھا میں نے نا آپ لوگوں کے لیے ترجمہ تھوڑا سا اور سلیس کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کو ترجمے سے ہی نا کافی بات سمجھ آ جائے، ورنہ ترجمہ مشکل ہوتا ہے، وہ آپ سمجھ نہیں پاتے پھر کہ ایگزیکٹلی آیت کا مفہوم کیا چل رہا ہے۔ تو اب تفسیر دیکھیے کہ زیادہ بیویوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف مائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، آپس میں صلح مشورے کر کے معاملات حل کر لیں بجائے اس کے کہ خود سے ایک کی مکمل حق تلفی کر جائے کوئی شخص، اور تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہو سکتی ہے لیکن پوری طرح دوسری طرف نہ جھک جائے، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زیادہ بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے تو دوسری شادی ہی مت کرو، لیکن اگر کر سکتے ہو تو پھر اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہاں اگر تھوڑی بہت تو ظاہر سی بات ہے، انسان ہونے کے ناطے تھوڑی بہت اونچ نیچ انسان سے ہو سکتی ہے، وہ پھر اللہ کے سپرد ہے۔ کسی ایک بیوی کی طرف اتنا میلان یا تباہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ مثلاً ایک بیوی جوان ہے، دوسری بوڑھی ہے، ایک خوبصورت ہے یا ایک خوبصورت ہے دوسری قبول صورت ہے یا بدصورت ہے، ایک کنواری ہے اور دوسری جو ہے شوہر دیدہ ہے، یعنی کہ ڈیورسی ہے یا پہلے سے شادی شدہ تھی اور اس کے بعد اس کی شادی ہوئی ہے، بیوہ ہوئی تھی اور اس کے بعد اس سے شادی ہوئی ہے، ایک خوش مزاج ہے اور دوسری جو ہے تلخ مزاج ہو سکتی ہے، ایک ذہین فتین ہے کہ آپ وٹی ہے کہ آپ اس سے بات کرتے ہوئے آپ کو مزہ آتا ہے، ایک مرد اس کی کمپنی میں خوش ہوتا ہے، اور دوسری جو ہے وہ کن ذہن ہے، اسے بات ہی سمجھ نہیں آتی، بے وقوف سی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ یہ قسمیں ہیں عورتوں کی، تو ایسی صورت میں ایک انسان کا جذباتی جو ایک پسند ہوگی وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کی اپنی پسند کے حساب سے ہوگی نا، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کسی ایک کو زیادہ پسند کرے گا دوسری کی نسبت۔ تو اس چیز کا مواخذہ نہیں ہے کہ انسان اگر جذباتی طور پہ دلی طور پہ کسی سے زیادہ مائل ہو تو اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں مواخذہ کس چیز پر ہے، یعنی کہ حساب کس چیز پر لیا جائے گا کہ جو انسان اپنے اختیار میں جو ہے وہ چیزیں ہیں، جیسے نفقہ ہے، ضروریات زندگی کا خیال ہے، عورتوں کی باری مقرر کرنا وغیرہ، ان چیزوں میں جو ہے مواخذہ کیا جائے گا۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر ایک منٹ اس کے اندر، ہاں آیت نمبر 129 میں ایک اور چیز یہاں پر دیکھ لیجئے، بیان القرآن کی مجھے لگتا ہے یہ کاپی ہونے سے رہ گئی ہے، تبھی مجھے لگ رہا تھا۔ ایک منٹ دیجیے گا مجھے، ابھی رہنے دے سلمان نے کیا آپ کو میں نے صبح دے دی تھی نا، ایک کاپی ایکسٹرا دے نکلی تھی صبح، ایک میں نے یہاں رکھ دی تھی۔ ایک منٹ دیجیے گا پلیز مجھے، میں ایک منٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں جی اچھا جی آگے چلتے ہیں، اس کو دیکھیں آیت نمبر 130 ہے کہ اگر دونوں میں جدائی ہو جائے، یعنی ان کے راستے الگ ہو جائیں، طلاق ہو جائے، تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائش سے اور غنی کر دے گا، یعنی اپنی وسعت سے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ طلاق جو ہے وہ یقیناً ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ناپسندیدہ سے زیادہ اس کو کفر تک، کہ اگر طلاق دی تو شاید انسان کافر ہو جائے گا، تو اس حد تک اس کو نہ بولتے ہیں، مطلب یہ دو ایکسٹریم چل رہی ہیں، یا تو بات بات پہ طلاق ہو رہی ہے،
یا پھر اس حد تک کہ انسان کے معاملات اتنے خراب ہیں کہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، دن رات جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن طلاق نہیں دینی، یہ طرز عمل نہایت احمقانہ ہے اور شریعت کے منشا کے بالکل خلاف بھی ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے طلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے جو اس کے ساتھ مزاجی موافقت رکھنے والا ہو، اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر جو ہے وہ بیوی دے دے۔ میاں بیوی کا ہر وقت لڑتے رہنا اور دنگا فساد کرنا اور طلاق کا اختیار نہ کرنا، یہ سوچ ہمارے ہاں ہندو معاشرت اور عیسائیت کی اثرات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ہندو مت کی طرح عیسائیت میں بھی کیا ہے، طلاق حرام ہے۔ دراصل آپ کو اگر یہ بتاؤں، تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ انجیل میں تو شریعت اور قانون ہے ہی نہیں، صرف اخلاقی تعلیمات ہیں۔ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا کہ تورات اور انجیل عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کو اس طرح سے تورات میں کیا تھا، صرف احکامات ہی احکامات تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ یہ تھا نا 10 کمانڈمنٹس کے نام سے جو تختیاں اتری تھی، 10 احکامات لکھے ہوئے، اس میں کیا تھا، کمانڈمنٹس، وہ احکامات تھے۔ اور انجیل میں کیا تھا، انجیل میں جو ہے وہ اخلاقیات تھی، اخلاقی تعلیمات تھیں۔ یہ دونوں ملا کے جو ہے ایک شریعت بن رہی تھی۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ یا تو تورات کو لے کے بیٹھ گئے یا پھر انجیل کو لے کے بیٹھ گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ صرف اخلاقی تعلیمات جو ہے وہ قانون کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتی نا، جیسے کہ اس کے اندر ایک وہ ہے ایک کہ اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے تو آپ اپنا دوسرا گال جو ہے وہ آگے کر دیں۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بات جو ہے وہ انہوں نے خود سے امینڈ کی ہوئی تھی یا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، کیونکہ یہ تو ہم اس میں سے اب جج نہیں کر سکتے نا کہ کون سی بات صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن یہ بات ہم بہت سنتے ہیں نا کہ عیسائیت میں یہ چیز ہے کہ ان کو معاف کرنے کا جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ ہے، یعنی کہ اگر قتل کسی کو قتل کر دے، جیسے ہم نے پچھلے دنوں ابھی قتل عمد اور قتل خطا کا پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا تو انسان معاف بھی کر سکتا ہے، انسان چاہے تو دیت لے گا، اور انسان اگر جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو قصاص بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو تورات میں کیا تھا کہ تورات میں ایک ایکسٹریم پر احکامات تھے کہ قاتل کو قتل ہی کیا جائے گا، آپ معاف نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف انجیل میں کیا تھا کہ آپ کو معاف ہی کرنا ہے۔ تو یہ دونوں ملا کر شریعت جو ہے وہ پھر اب شریعت محمدی کے طور پہ قرآن مجید میں جمع کر دی گئیں۔ وہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر مفقود تھیں۔ فرمایا اچھا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی کوئی بات حضرت مسیح نے بھی فرمائی تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ طلاق جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے لیکن طلاق اختیار کی جا سکتی ہے، تو اسی طرح حضرت مسیح نے بھی یہ فرمایا کہ کوئی شخص بلا وجہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، کہ معاشرے میں اس کے منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ طلاق شدہ عورت کی دوسری شادی نہ ہونے کی صورت میں اس کے آوارہ ہو جانے کا امکان ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا وبال اسے بلا وجہ طلاق دینے والے کے سر جائے گا۔ لیکن یہ محض اخلاقی تعلیم تھی۔ عیسائیت کا قانون تو وہی ہے جو تورات کے اندر ہے، اور حضرت مسیح فرما گئے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں۔ یہ وہی تھا نا، بار بار آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تو تورات کی ہر بات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، یہ اس کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ حضرت موسیٰ کی شریعت تم پر بدستور نافذ رہے گی۔ قانون بہرحال قانون ہے، اخلاقی ہدایات کو قانون کا درجہ تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن عیسائیت میں اس طرح کی اخلاقی تعلیمات کو قانون بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے بلا جواز جو ہے وہ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی۔ چنانچہ ان کے ہاں کوئی شخص اپنی بیوی کو اس وقت تک طلاق نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اسے بدکرداری کا جرم میں ملوث نہ پالے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جب اسے اپنی بیوی سے جان چھڑانی ہوگی تو وہ اسے بد کردار ثابت کرتے ہیں اور پھر اس طرح وہ اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بات تو درست نہیں ہے، اور یہ شریعت کے درست اور آسان طریقے کو چھوڑ دینے کے مترادف ہے، اور یہ مشکل طریقہ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں عدم موافقت کی صورت میں طلاق کے بارے میں ایک طرح کی ترغیب نظر آتی ہے، یعنی اگر معاملات صحیح نہیں چل رہے، اگر ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات نہیں چلیں گے، آپس میں مزاج نہیں ملتے ہیں، دونوں بالکل ہی اپوزٹ ڈائریکشن میں سوچتے ہیں اور
بالکل ہی نہیں بنتی ہے۔ تو شروع میں ہی انسان فیصلہ کر لے، بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے کہ شاید تھوڑا دنوں بعد موافقت پیدا ہو جائے گی، ایک بچہ اور کر لو، ایک بچہ اور کر لو۔ اس چکر میں کیا ہوتا ہے، جو آئلی زندگی کا جو مقصد ہے خاندانی نظام، تو اس خاندانی نظام میں ان دو سائبانوں کے نیچے جو بچے پیدا ہوں گے اور جو بچے پروان چڑھیں گے، وہ ایک ذہنی مریض سے بنیں گے، اور وہ بچے جو ہے وہ ایک ہیلدی پرسنالٹی کے مالک نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ مستقل ایک جھگڑا فساد اور ایک وہ چیز دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ عموماً مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بچپن میں جو ہے وہ رو رو کے بتاتی رہتی ہیں کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یا وہ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور موسٹلی بچوں کی شروع میں ٹین ایج سے پہلے بچوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ اپنی ماں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے باپ کو ظالم کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ اور جب تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے باپ کو، اگر تو وہ عقل مند ہو اور شعور کی اس لیول پر آ جائیں تو وہ دونوں چیزوں کو انالائز کر لیں، تب تو معاملات شاید کچھ بہتر ہو جائیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے، یہی جو ہے وہ نظام ہے، اور عورتیں جو ہے وہ اسی طرح پھر وہ بھی اسی قسم کا پھر جو ہے وہ گھر اور سیٹ اپ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، یعنی وہ جب شادیاں کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں جیسے وہ اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک ہیلدی معاشرے کی نشانی نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس ایسے سچویشنز میں شروع میں یہ سٹیپ لے لینا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان ڈریگ کرتا رہے ایسے بوجھ نما رشتے کو، اور یہ سوچے کہ نہیں بس ناپسندیدہ چیز ہے۔ ناپسندیدہ چیز ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان اسے اختیاری نہ کرے۔ لیکن اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان پہلی ہی چوٹ پہ کہے کہ بس اب معاملات ختم، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ عورتیں بہت جذباتی ہوتی ہیں اور وہ یہ ساری چیزیں کہتی ہیں بار بار، جو ہے وہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جب انسان، آپ کو پتہ ہے نا کہ عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں حدیث میں ایک مفہوم آیا نا کہ میں نے عورتوں کی کثرت جو ہے وہ جہنم میں دیکھی تھی، اس وجہ سے کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے۔ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہوگی نا، آپ اپنے آپ کو سوچیں، میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں رکھتی ہوں کہ جب ہماری کسی بات پر اختلاف ہوتا ہے ہمارے شوہر کے ساتھ، تو ہم ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں، اور ہمیں صرف اور صرف وہ برائی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور پھر پیچھے بیک آف مائنڈ وہ ساری برائیاں جو اس نے کی ہوتی ہیں وہ سب کی سب لسٹ کے طور پہ ایک آ جاتی ہیں، اور اچھائیاں ساری وینش ہو جاتی ہیں، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ مجھے تو اس سے کبھی کوئی سکھ ملا ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے نا ناشکرا پن، یہ انسان کی فطرت میں ہے نا، سرشت میں، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہونا کیا چاہیے، اس میں ہونا یہ چاہیے کہ انسان صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرے۔ اور کہا جو جاتا ہے نا کہ عورتوں کو زیادہ برداشت کرنے کی ضرورت ہے، وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورتیں جذباتی زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے برداشت بھی زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ آگے والے سامنے والے کو زچ بھی زیادہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز، یہ بالکل ٹرو بات ہے، یہ میں اپنے لیے بھی کہوں گی اور یہ سب لوگوں کے لیے یہی بات ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی عورت جو ہے وہ بہت ہی کوئی نیک ہو اور بہت ہی زیادہ وہ کچھ بھی نہ کرتی ہو، اپنے شوہر کے بالکل مطیع اور فرما بردار ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آج کل کی بچیاں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کیوں بھائی عورتیں ہی کیوں سفر کریں اور عورتیں ہی کیوں صبر کریں، مردوں کو کرنا چاہیے۔ یہ بات جو ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ حکمت کے خلاف ہے نا۔ دیکھیں دونوں ہی صبر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صبر کا زیادہ تلقین کس کو کی جا رہی ہوتی ہے؟ جس کے بفرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی جذباتیت کا تلقین آپ اسی کو کرتے ہیں نا، کہ جس کی طرف سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ عورتوں کو اس چیز کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو آج کل آپ دیکھیں کہ معاشرہ کس نہج پہ جا رہا ہے، معاشرہ جو ہے وہ اس نہج پہ جا رہا ہے کہ آئے دن جو ہے لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو گھر بنتے ہی اتنی مشکل سے ہیں، رشتے اتنی مشکلوں سے بن رہے ہیں، اور پھر شادیاں جو ہیں وہ کافی ایجز میں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ عورتیں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب زیادہ عمر میں شادی ہوتی ہے لڑکی کی تو ہوتا کیا ہے کہ وہ زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہے، کیونکہ وہ گھر میں بیٹھی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی۔ اب وہ کیا کرے، پڑھتی جائے گی پڑھتی جائے گی پڑھتی جائے گی۔ اب وہ جب پڑھتی جائے گی تو اب اس کا معیار اور اونچا ہو جائے گا۔ لڑکوں کا آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی پڑھنے میں ان کا کچھ خاص رجحان نہیں ہوتا، وہ پریکٹیکل زیادہ ہوتے ہیں، ان کو یہ سب تھیوریٹیکل اور کتابی باتیں زیادہ اچھی نہیں لگتی، تو وہ زیادہ تر لڑکے جو ہوتے ہیں وہ کم ہی پڑھتے ہیں۔
بہت اللہ ماشاء اللہ کوئی بہت گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ مشکل سے ہی گریجویٹ ہوتے ہیں، زیادہ اکثریت کی بات کر رہی ہوں۔ تب لڑکیاں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کر چکی ہوں گی تو پھر ان کے لیول کے لڑکے تو نہیں ملتے ہیں نا، مشکل ہو جاتی ہے۔ چلیں مل بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں اس انتظار میں کہ ابھی اور مزید رشتے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، تو اس انتظار میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جابس کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس حساب سے جب وہ جابس وغیرہ کرتی ہیں تو ان کے پاس اپنا پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، سیلری آتی ہے جو بھی ہو، اپنا پیسہ خرچ کرنے کی عادی ہو جاتی ہیں۔ اس وقت پھر جب اتنی پختہ عمر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جب وہ شوہر کے ساتھ ان کا ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ میں اس سے مانگتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا، یا میں جو ہے وہ اس کے انڈر کیوں رہوں، یا یہ کہ میں اس سے کیوں دبوں، اس قسم کی جو ہے خیالات جو ہے وہ اس کے اندر آنے لگتے ہیں کہ میں تو اپنا کماتی اور کھاتی ہوں، میں اس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں یہ معاشرے اور فطرت کے خلاف باتیں ہیں۔ ہمیں اسلام جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ نرمی اور ملائمت سکھا رہا ہے۔ دیکھیں ہماری فطرت میں نرمی ہے، لچک ہے، مرد کی فطرت میں نہیں ہے، تو جس کی فطرت میں ہے اسی کو لچک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہم بالکل فطرت کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیا، اسی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ بھی شروع ہو گیا ہے۔ کتنے گھروں میں جو ہے وہ لڑکیاں بھی اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ معیار بہت اونچے ہیں اور کم پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر چلیں شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دیکھیں یہ عمومی مسئلہ ہے جو میں ڈسکس کر رہی ہوں، جو میرا عمومی مشاہدہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلے مائیں تربیت کرتی تھیں بچیوں کی کہ جیسا بھی ہے تم نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، تم نے اپنا گھر بنانا ہے، تم نے جو ہے وہ صبر برداشت کے ساتھ اس کا دل جیتنے کی کوشش کرنی ہے، گھر والوں کا دل جیتنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے تھوڑا صبر برداشت کے ساتھ معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ہمیں یہ آیت ترغیب دے رہی ہے اس سے پہلے والی آیت کہ تم کچھ تھوڑا بہت آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہو۔ اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی تو تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کر رہا ہے نا، تو تم بھی ایڈجسٹ کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں زیادہ ایڈجسٹ کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ اسے زیادہ ایڈجسٹ کرنا پڑے، تو کوئی نہ کوئی تو اس بیلنس کو کریٹ کرے گا نا۔ تو ایسی صورت میں لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب جہاں پہ جو ہے چھوٹی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے فوراً جو ہے وہ اماں کو فون جاتا ہے لڑکی کی طرف سے، اور اماں کہتی ہیں تم ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہو اور لات مارو ایسے بندے کو اور آ جاؤ میرے پاس۔ آئی ایم سوری ٹو سے میں اس قسم کی لینگویج یوز کر رہی ہوں لیکن ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں میں نے سنی بھی ہیں اور بہت زیادہ سنی ہیں۔ تو یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ جب آپ کی ماں ہی آپ کے شوہر کی عزت نہیں سکھا رہی تو آپ کیسے کریں گی خود اپنے شوہر کی عزت۔ دوسری بات میں اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا کہ دیکھیں جب ہم شادی کریں ہیں نا اپنی بیٹیوں کی، اگر میں لڑکیوں کی ماؤں سے مخاطب ہوں تو دیکھیں اسے ایڈجسٹ ہونے کا ٹائم دیں، ہر بات مت پوچھیں اس سے، ہر بات کے پیچھے مت پڑیں آج کیا کھایا، کیا پہنا، آج کیا ہوا، گھر میں پورا دن کیا ہوتا رہا، یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ بہت زیادہ اس کی زندگی میں انوالو مت ہوں، بہت کچھ چیزیں ہوں گی جو کہ اسے ابھی جو ہے وہ شاید سمجھ نہ آ رہی ہوں یا وہ سنبھال نہ پا رہا ہو، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ سنبھالنا شروع ہو جائے گی، وہ ایڈجسٹ ہونا لگے گی ان چیزوں پہ۔ لیکن جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ ہوا بنائیں گے اور آپ کہیں گی ہاں ایسا کیا تمہارے گھر والوں نے، یا تمہاری ساس نے ایسا کیا، تمہارے شوہر نے ایسا کیا، تو آپ سوچیں کہ وہ چھوٹی سی بات آپ کے ہاں ہائی کرنے پر بہت بڑی ہو جائے گی اس کے دل میں، اور وہ سوچے گی مجھ پہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ جو خود ترسی ہے نا وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں مظلوم ہوں تو آپ سوچیں کہ وہ ایک ایسے باکس میں بند ہو جاتا ہے کہ جہاں سے کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا۔ یہ جو خود مظلومیت کا دورہ عورتوں کو زیادہ پڑتا ہے، ویسے مردوں کو بھی پڑتا ہے، لیکن یہ جو پڑتا ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے آپ کی گروتھ کے لیے، آپ کی ایموشنل جو آپ کی اپگریشن ہو رہی ہوتی ہے، جو آپ آگے بات کرتے ہیں یا آپ کی سوچ ہے، اس کے لیے خطرناک ہوتا ہے یہ۔ تو اس مظلومیت میں ماں باپ ڈال دیتے ہیں بچیوں کو، تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے گھر کے حوالے سے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اب ماں باپ کو، ماؤں کو جو ہے وہ میں ایک اور مشورہ دوں گی کہ اپنے گھر کی ساری باتیں بھی بیٹی کو نہ بتائیں۔ بیٹی شادی ہو گئی ہے
اور بیٹی کو بار بار جو ہے فون کر کے بتا رہے ہیں ہمارے گھر میں فلاں آیا ہوا ہے، ہم لوگ فلاں پکنک پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، ہم یہ مزے کر رہے ہیں، ہم وہ مزے کر رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ بیچاری جہاں جو مشکل سے اپنا دل لگا رہی ہے اس گھر میں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ اپنے گھر کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے میں بہن بھائیوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اپنے خاندان میں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ رہنے کے عادی ہوتے ہیں. لیکن جب آپ بار بار یہ چیزیں جب دل جو ہے وہ آپ کا گھر میں ہی لگا رہے گا، اپنے میکے میں لگا رہے گا، تو پھر آپ سسرال میں کیسے دل لگا سکیں گے؟ پھر تو دل وہیں پڑا رہے گا اور آپ سوچیں گے کہ بس وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے وہ. اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے اور گھر میں دل ہی نہیں لگ پاتا. تو یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ جو پہلے زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھیں، یہ کم میکے جاتی تھیں اور اپنے تھوڑا سا ڈسٹینس شروع میں ذرا ہوتی ہے کہ آپ زیادہ جانا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ کہ آہستہ آہستہ اس چیز کو تھوڑا سا سیٹل کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے گھر میں دل لگائیں. جتنا زیادہ وقت جو ہے وہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزاریں گے، اتنا زیادہ جو ہے وہ اسے سمجھ پائیں گے. تو لیکن ہر سچویشن جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر سچویشن کو اس میں فٹ کریں، لیکن یہ ایک عمومی جو ایک جنرل رول ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے. اور بیٹیوں لڑکیوں کے لیے میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ ہر بات اپنی ماں باپ کو مت بتائیں. اپنے شوہر کی اندر کی باتیں، جو پرسنل باتیں ہیں، چاہے اس نے آپ کو پیار سے کچھ کہا، آپ نے اس سے یا اس نے غصے سے کچھ کہا، ہر بات ماں باپ بہن بھائیوں کو نہیں بتائی جاتی. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اچھی بات بتائی تو ہو سکتا ہے کہ بہنوں کے دل میں جو ہے وہ ایک حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ، حسد کے علاوہ ان کے دل میں یہ رشک بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ میرا بھی ایسا ہو، میرا شوہر بھی ایسا کرے میرے ساتھ. اور اگر اس کا اور پھر اس کی رشتے آ رہے ہوں گے تو اس کا معیار اونچا ہو جائے گا کہ میرے بہنوں ہی جیسا میرا شوہر ہونا چاہیے، جیسے میری بہن کو وہ خوش رکھتا ہے تو ایسا میرا بھی ہونا چاہیے. اور اگر نہیں رکھ رہا، آگے پیچھے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو پھر وہ اپنے گھر میں خوش نہیں رہے گی. دوسری بات، اگر کوئی بات بری ہے، کوئی بات ایسی ہے کہ جو کہ آپ کے دل کو دکھاتی ہے، اور آپ ایسی بات اپنی بہن یا اپنے گھر والوں سے، اپنی امی سے شیئر کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے شوہر کی عزت آپ کے گھر والوں کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ تو بعد میں دوبارہ ہنس بول کے اپنی بات رفع دفع کر لیتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے بندھن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھتی ہے کہ جب دونوں آپس میں ہنستے بولتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، بات جو ہے وہ انسان بھول جاتا ہے اور پھر سے وہی نارمل ہو جاتا ہے. لیکن جو باقی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نارمل نہیں ہوتے. پھر وہ بار بار جب بھی ان کے سامنے ان کا داماد آئے گا تو ان کو اپنی بیٹی کا وہ روتا ہوا چہرہ دکھائی دے گا، وہ باتیں یاد آئیں گی کہ اس نے میرے بچی کے ساتھ ایسا کیا. ایسے ہی اس کی بہن کے دل میں بھی یہ بات آئے گی اور ان کے دل میں وہ عزت مقام آپ کے شوہر کا نہیں رہے گا. دوسری بات، اگر آپ کے شوہر کی عزت ان کے دل میں نہیں رہے گی تو آپ کی عزت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کی عزت آپ کے شوہر کے ساتھ ہی ہے. اسی طرح مرد کی عزت اس کی بیوی کے ساتھ ہی ہے. تو دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پریزنٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ دونوں ہی کے لیے یہ ایک مشورہ اور ایک نصیحت ہے. آگے چلتے ہیں کہ اچھا، اور اگر ان دونوں یہ بھی بتا دیا میں نے کہ اگر موافقت نہیں ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ معاملات الگ ہو سکتے ہیں. اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھیں یہ آیت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور پھر آپ دیکھیں اسی آیت میں دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ایک ہی آیت میں دو مرتبہ آیا. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے. تو اس کائنات اور اس عالم دنیا سے اللہ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سب سے زیادہ متقی آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا.
اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے۔ یعنی سوئی جو جتنا پانی سوئی میں لگ کر اوپر آئے گا جب ڈبو کے آپ نکالیں گے اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، اتنی ہی یا بس اتنی ہی آئے گی۔ آپ سوچیں سمندر میں اگر سوئی ڈبو کے نکالے سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ دیکھیں یہ تیسری مرتبہ آیا۔ 2 آیتوں میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ 3 مرتبہ آ رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت کافی ہے کارساز۔ تو اب آپ دیکھیں ان آیتوں میں 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا گیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور تینوں دفعہ اس کا استعمال الگ الگ مقصد کے لیے ہوا ہے۔ پہلی بار سے کشائش اور وسعت مقصود ہے، صحیح ہے، یعنی کہ وسعت آئی ہے پہلی دفعہ میں، یعنی اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی آسمان، کیونکہ آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز اسی کی ملکیت ہے۔ اگر کسی جوڑے میں حالات کی ناسازی کی بنا پر جدائی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے لیے بہتر حالات پیدا کر دے گا، کیونکہ ہر ایک کے اسباب اور وسائل پر اس کا پورا کنٹرول ہے، اللہ کا کنٹرول ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کے راستے الگ ہو جاتے ہیں تو الگ الگ راستوں پر اللہ تعالیٰ ان کو وسعت عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ آسان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور وسعت ہے اور فضل ہے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور خاص تمہیں بھی شریعت نازل فرما کر ان احکامات پر عمل کرنے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور شریعت کے وہ تمام احکام جن میں تمہارا فائدہ ہے وہ واجب قرار دے دیے ہیں، اور جن کاموں میں تمہارا نقصان ہے وہ حرام کر دیے ہیں۔ اب اگر تم ان احکامات پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اللہ کا نہ تمہاری اطاعت سے کچھ سنورتا ہے اور نہ ہی تمہاری نافرمانی سے کچھ بگڑتا ہے، اس لیے پوری کائنات کا مالک تو وہ پہلے ہی ہے، لہٰذا وہ تمہاری فرما برداری یا نافرمانی سے بے نیاز ہے، اور اس کے کارنامے ایسے ہیں جو خود اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اور ملتزم فی الواقع مستحق حمد ہے۔ تمہارے اس حمد کرنے یا نہ کرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ تعریف والا ہے، اس کی تعریف کوئی کرے نہ کرے اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی تعریف تو برحق ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ یہ 2 باتیں ہو گئیں، ابھی میں نے تیسری میں نہیں بتائی، ابھی آپ کو تیسری بات میں اس آیت میں بتاؤں گی۔ اگر وہ چاہے اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے جو کہ تمہارا فائدہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تمہاری ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں ریپلیس کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اور جو تیسری بار اس جملے کو دہرایا تو اس کا مقصد مسلمانوں کے مستقبل کے حالات ہیں، یعنی اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کے کاموں کا انحصار تم پر نہیں ہے، وہ ایسا کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے یا قدرت رکھتا ہے کہ اس صورت میں کوئی اور قوم آگے لے آئے اور اس کے ہاتھ سے تمہیں پٹوا کر پیچھے دھکیل دے، جیسا کہ یہود اللہ کی نافرمانیوں اور بدکرداریوں میں مبتلا ہو کر ہوئے تو انہیں عیسائیوں کے ہاتھ پٹوا کر پیچھے کر دیا گیا، اور اب تمہارے ہاتھوں ان دونوں کو پٹوا رہا ہے۔ اللہ کو تو اپنے دین کی سربلندی کرنا جو ہے وہ لازم ہے، یعنی اللہ تو اپنے دین کو غالب کرنا ہے، لہٰذا جو لوگ بھی اللہ کے اس مشن کو جاری رکھنے کے قابل ہوں گے وہ انہی کو آگے لے کر آئے گا، لہٰذا تمہارا مفاد یا فائدہ اسی میں ہے کہ تم اس کے فرما بردار بن کر رہو۔ اب آج کی تاریخ میں جیسے کہ آپ فلسطین کے معاملات میں دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم عیسائیوں اور یہودیوں کو نہیں پیٹ رہے، الٹا ہم پیٹ رہے ہیں، الٹا ہم جو ہے وہ تذلیل اور قسم پرسی کا شکار ہیں، الٹا یہ دونوں یہود و نصارہ ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم میں ایمان تقوی مفقود ہے، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم سے بائیکاٹ جیسی چھوٹی سی چیز بھی نہیں ہو رہی ہے، ہم ان بچوں کو
مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم سے یہ پیپسی، لیز اور میک ڈونلڈ تو چلیں پھر بھی ایک بڑی چیز ہے، وہ شاید پھر لوگ شرم کے مارے کہ میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جو گھر کی گروسریز ہیں ان سے لوگوں میں بائیکاٹ نہیں ہو رہا۔ تو آپ دیکھیے اگر ہم اتنا سا بھی جہاد نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس قابل ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد جو ہے ایک تو وہ ہے نا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے یہ بات کہ جہاد تو ایک وہ ہے کہ انسان بالکل قتال کی اس پر آ جائے، اور ہمارے ذہن میں صرف وہی ایک جہاد ہوتا ہے کہ قتال کرنا ہے، جہاد وہی ہے، لیکن جہاد آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے، ایک تو جہاد بن نفس ہے، جہاد اکبر کہلاتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ سے جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں۔ ایک جہاد یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی ظالم کو کسی پر ظلم کرتا ہوا دیکھے تو انسان جو ہے وہ اسے اگر طاقت رکھتا ہے تو بزور بازو روکے، اگر وہ نہیں روک سکتا تو کم از کم اسے زبان سے روکے، تو وہی بات لکھ کے بتائے، کچھ کہہ کے بتائے، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ جس کی وسعت ہے وہ اتنا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ دل سے تو اسے برا جانے۔ تو دل سے برا جاننے کا کیا ہے؟ اب آپ ایک بات سنیں، ایک بڑی پتے کی بات ایک بندے نے کہی کہ اگر کوئی شخص آپ کے کسی بچے کو چانٹا مارے، اور اس کی اپنی کوئی محلے میں اس کی دکان ہے، اور آپ کے بچے سے اس کا کوئی پرسنل بغض ہے، اور وہ آپ کے بچے کو آئے دن جو ہے وہ مارتا پیٹتا ہے، اور آپ اس سے آپ لڑ بھی چکے ہیں لیکن وہ سنتا نہیں ہے آپ کی بات، آپ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی، مجھے لکھ کے بتائیے گا، آپ میں سے کوئی اس کی دکان سے جا کے کوئی چیز خریدے گا؟ آپ کہیں گے میں 2 میل دور جا کر، زیادہ پیدل چل کر یا زیادہ پیٹرول خرچ کر کے دور کی دکان سے لے آؤں گا، اس سے نہیں خریدوں گا کیونکہ اس سے میرے بچے سے گرج ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ مسلمان جو اس وقت دنیا میں برے حالوں میں ہیں، اور جیسے جو ہے وہ آم، جس طرح سے مسلمانوں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، تو ہم کیسے ان کی چیزیں کھا سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کی بنائی ہوئی مصنوعات کو استعمال کریں اور ان کو فائدہ پہنچائیں؟ ہم تو نہیں کرنا چاہیں گے نا، جب ہم اپنی اولاد کے لیے ایسا نہیں چاہیں گے تو وہ بھی تو ہماری ہی اولادیں ہیں نا۔ ایک مسلمان امت جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہوتی ہے، اور اگر جسم کے کسی ایک حصے کو درد ہو تو پورا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، تو ہم کیوں نہیں بے چین ہو رہے؟ مطلب اس کا کیا ہے؟ اگر ہم بے چین نہیں ہو رہے نا تو یہ ہمارے لیے اپنے لیے فکر مند ہونے کا مقام ہے کہ ہم پھر اس کا مطلب امت مسلمہ میں شامل ہی نہیں ہیں، ہم اس جسم کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہم پہلے ہی کٹ کے گر چکے ہیں کہیں، ہم پہلے ہی ناسور تھے کہ ہمیں کاٹ دیا گیا ہے امت سے، کہ اب ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، ہم سن ہیں۔ اگر ہمیں نہیں محسوس ہو رہا تو ہمیں اپنے لیے فکر کرنی چاہیے، لیکن اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر پورے زور کے ساتھ اس بائیکاٹ کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جنگ بندی ہو جائے تو شاید ہم دوبارہ سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ یہ یاد رکھیے گا بات کہ حالات اب بد سے بدتر ہی ہوں گے، حالات اب ٹھیک نہیں ہوں گے، اب اس میں اور مزید جو ہے وہ، اور کیونکہ اب وی آر گوئنگ ٹورڈز اینڈ، دنیا اب اپنے آخر کی طرف جا رہی ہے تیزی سے، تو اس میں اپنا کردار ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہوں، یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ ہماری محبتیں اور ہماری لذتیں جو ہے وہ ہماری دنیا کی زندگی اور کمفرٹ ہو، اور باقی دنیا جائے جو چاہے کر رہی ہو۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 134۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے۔ اب یہ ہر انسان کا اپنا اپنا ظرف ہے، اگر وہ دنیا کے فائدے ہی چاہتا ہے اور دنیا میں ہی مگن ہو گیا ہے تو اسے دنیا کے فائدے حاصل ہو جائیں گے، اور جو آخرت کی بھلائی بھی چاہتا ہے اور اسے یقیناً آخرت میں اجر و ثواب بھی ملے گا، یعنی آخرت کو وہ نظر میں رکھ کے کام کرتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں وہ اجر اور بھلائی پائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کی اورینٹیشن ہی صرف دنیا کی طرف ہے اور آخرت کو وہ بھولا بیٹھا ہے، اور یا اس کو پراپر یقین ہی نہیں ہے، جیسے ہم سورہ کہف میں پڑھ کے آئے نا کہ بالفرض وہ 2 شخص جو تھے اور اس میں سے ایک کے پاس بہت اچھا باغ تھا اور وہ تھوڑا سا مغرور تھا، اور اس نے کہا کہ بالفرض پہلے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت آئے گی نہیں، کہ چلو بالفرض آ بھی گئی تو میں اس سے بہتر ہی پاؤں گا کیونکہ اللہ کا تو یعنی مجھے اللہ نے یہاں دے رکھا ہے تو مجھے وہاں بھی دے گا، یہ جو ذہن میں سوچ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخرت جو
جو ہے وہ پس پردہ کہیں پیچھے چلی گئی، آخرت پہ یقین والی کیفیت نہیں ہے۔ لیکن انسان کی اگر آخرت پہ یقین والی کیفیت ہوگی تو انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، جو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آئے تھے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِأَيْدِي سوری یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم۔ تم یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ یعنی تم مجھ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے عہد کو پورا کروں گا۔ یہ کون سے عہد کی بات ہے؟ یہ امت مسلمہ اس وقت ہی جو تھی، یہ بنی اسرائیل، ان سے کہا گیا تھا، لیکن یہ سب کے لیے جنرل رول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب تم میری بات مانو گے، تم میرے دین کو فائز کرو گے، تم پریکٹسنگ مسلم بنو گے، تو میں تمہیں دنیا میں غلبہ عطا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور یہ وہ عہد ہے جو کہ گیو اینڈ ٹیک والا ہے، کہ اگر تم اللہ کی بات مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا جو تمہیں پسند ہے، جو ہم سورۃ الصف میں بھی پڑھتے ہیں نا، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہیں پسند ہے، تُحِبُّونَهَا۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ دنیا کے فائدوں میں سے بھی جو کچھ بھی اس کے مقدر میں ہو چکا ہوگا وہ اسے مل کر رہے گا۔ لہٰذا عقل مند اور صاحب ظرف انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ آخرت کے اجر و ثواب پر مبذول کرے۔ آیت نمبر 135، اے ایمان والو، اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی پڑے۔ اگر کوئی فریق دولت مند ہے یا فقیر ہے، بہر صورت اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر عدل کی بات کو نہ چھوڑو، اور اگر گول مول سی بات کرو یا سچی بات کہنے سے کتراؤ تو جان لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ یعنی اپنے خلاف گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے جو ہے وہ اپنے جرم کا برملا اعتراف کر لے، خواہ اس کا کتنا ہی نقصان برداشت کرنا پڑے، اور یہ بڑا حوصلہ اور بڑا اجر کا کام ہوتا ہے۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ انسان اپنے ہی خلاف گواہی دے۔ اپنے بعد سب سے قریبی کون ہوتا ہے؟ والدین، پھر اس کے بعد قرابت دار یعنی رشتہ دار جو آپ کے اور مزید ہوتے ہیں، بہن بھائی ہو گئے، جو ماں باپ کے حصے سے رشتے کی طرف سے بھی ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے خلاف گواہی دینے کی جرات کر سکتا ہے وہ والدین اور اقربا کے خلاف بھی پھر جرات کر سکتا ہے گواہی دینے کی۔ اپنے خلاف گواہی دینے اور حق کی بات صاف صاف کہہ دینے سے بسا اوقات کیا ہوتا ہے، مخالف فریق پر بہت خوشگوار اثر پڑتا ہے، اور اس سے اس کا دل از خود نرم بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کبھی آپ کا بچہ نے کوئی گلاس توڑ دیا ہو اور وہ آپ کو آ کے خود بتا دے کہ اماں مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا لیکن آپ پلیز مجھے ڈانٹیے گا نہیں، تو آپ کا خود بخود جو ہے نا دل نرم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے آپ وہ بچہ وہ اپنے سچ بولنے کی وجہ سے آپ کی ڈانٹ سے بچ جائے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، تو چھوٹی بات ہے نا، بڑی بڑی باتوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا دل نرم کر دے۔ یہ امتحان تو آپ کا تھا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں، آپ گواہی چھپاتے ہیں کہ نہیں چھپاتے۔ دولت مند کے حق میں غلط گواہی اس لیے دی جاتی ہے کہ اس طرح گواہ دینے والا سوچے گا کہ مجھے کوئی دنیاوی فائدہ یا مفاد مل جائے گا، اور غریب کے حق میں کوئی اس طرح سے غلط گواہی اس طرح سے دے گا کہ وہ امیر کے مقابلے میں جو ہے وہ مقابلے میں کم تر ہے اور اس پہ رحم کھانا چاہیے، تو اس لیے اس کا کچھ بھلا ہو جائے۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا وارث ہے، وہ ان دونوں کو تم سے زیادہ جو ہے وہ بھلا چاہتا ہے، اس لیے تمہارا جو ہے کام کیا ہے کہ تم گواہی مت چھپاؤ۔ یہ بیسیکلی گواہی جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گواہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے درمیان میں آپ کے گھر میں کسی کی کوئی لڑائی ہو جائے، اسپیشلی جو سسرال کے معاملات میں لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ کی امی نے آپ کی بھابھی کے بارے میں کچھ بتایا آپ کو، اور آپ جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہیں، اور آپ کے ہاں بھابھی نے تو یہ بھی کیا تھا اور یہ بھی کیا تھا، اور آپ جو ہے ہاں میں ہاں ملاتے چلے گئے۔ اسی طرح اگر آگے جو ہے نند بھابھی کی آپس میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے
تو ساس صاحبہ کس کا ساتھ دیں گی؟ وہ نیچرلی اپنی بیٹی کا ساتھ دیں گی، بھلے سے وہ غلطی کیوں نہ ہو۔ تو اپنے خلاف گواہی دینا اور اپنے اپنوں کے خلاف گواہی دینا۔ اسی طرح جب میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بڑھ چڑھ کے یہ جو نندے ہوتی ہیں، دیور ہوتے ہیں، ادھر دوسری طرف ماں باپ، ساس سسر ادھر والے دونوں طرف کے، سالیاں سالے، یہ سب کیا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں۔ بھلے سے غلطی اپنے ہی جو ہے فریق کی ہو، لیکن الزام جو ہے وہ سامنے والے پر ڈال کر جو ہے وہ باتوں کو رائی کے پہاڑ بنایا جا رہا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ گواہی کو اگر ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، اگر ہمارے اندر خوف خدا ہوگا، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ ہمیں اپنے ہر ایکشن کا، ہر ورڈ کا حساب دینا ہے، ہر ورڈ ہمارا واچ کیا جا رہا ہے، ہر چیز ہماری ریکارڈ کی جا رہی ہے، تو ہم ایسی چیزوں میں اس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ نہ لیں، بلکہ ہم دور بھاگیں کہ نہیں مجھے اس سب میں انوالو مت کرو، میرا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے، تم لوگ آپس میں اپنے پھڈے نپٹا لو، ہم جو ہے وہ اپنا دامن بچا جائیں۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہماری چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ آپ سوچیں اگر ایک گھر کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ بھئی آ جائیں آپ، اور ہم فلمنگ ہوگی اور بعد میں ہم جو ہے وہ دیکھ لیں گے کس نے صحیح کہا اور کس نے کس کا صحیح داد دیا، تو آپ کہیں گے نہیں مجھے تو معافی رکھو، میں تو نہیں آؤں گی، ایسا ہی ہوگا نا۔ لیکن آپ سوچیں کہ یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ تو ہر وقت جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے لیے، اور یہ فلم کی طرح ہمارے سامنے قیامت کے دن رکھ دی جائے گی کہ تم نے یہ بھی کیا تھا اور یہ بھی کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا، تو اس وقت ہم ڈینائی بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو گواہی میں ہیرا پھیری کیسے ہو سکتی ہے کہ گواہ جو ہے وہ شہادت کا کچھ حصہ چھپا جائے اور سمجھے کہ میں نے شہادت کے وقت جھوٹ نہیں بولا، تو یہ جھوٹی شہادت سے بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان آدھی بات کہے، جیسے کہ یہ یہود کرتے تھے نا کہ آدھی باتیں کرتے تھے، کہ اپنی کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں تھیں وہ چھپا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں ہے تو شاید نبی لیکن امیوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں، یا کہتے کہ پتہ نہیں شاید ہوں گے یا ہو سکتا ہے نہ ہوں، اس طرح کی باتیں، گول مول سی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گواہ کو واقعے کا پورا علم ہو، لیکن وہ اس ترتیب سے توڑ مڑوڑ کر اور ہیرا پھیری کر کے بیان کرے کہ بات کچھ کی کچھ ہو جائے، یعنی پتہ اسے سارا کچھ ہے، لیکن جب اس نے گواہی کے لیے بلایا گیا تو اس نے معاملات کو ایسے بیان کیا کہ بات جو ہے وہ بدل گئی۔ تو یہ بھی جھوٹی گواہی یا گواہی میں ہیرا پھیری کی صورتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ہیں، ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے گا تو وہ بہت بڑی اور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی ایمان کے درجے کیا ہیں کہ اس آیت میں ایمان کے 2 درجے بتائے گئے، 2 معنی بتائے گئے کہ ایمان کے 2 مختلف درجات کیا ہیں، کہ آمنو کا مطلب ہے کہ لوگ وہ جو تم مومنوں کی جماعت میں شامل ہو چکے ہو، اور آمنو کا ایک مطلب یہ ہے کہ خلوص نیت اور سچے دل کے ساتھ سنجیدگی سے ایمان لے کے آؤ، اور اپنی سوچ اور اپنے عمل اور اپنے رویے، اپنے نظریات، اپنے مذاق، اپنے کردار، دوستی دشمنی، اغراض، جد و جہد، ہر چیز کو اس عقیدے کے مطابق بنا لو، یعنی پوری زندگی تمہاری جو ہے وہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو تم کہتے ہو اس کے مطابق ہو جائے، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق۔ یہ ہے اصل میں ایمان۔ اور وہ ایمان پہلا تو یہ نا کہ انسان نے اپنے صرف بول سے اپنے قرار کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اب میں شہادت دیتا ہوں اور میں مسلمانوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو انسان مسلمانوں کی صف میں شامل تو ہو جائے، لیکن پریکٹسنگ مسلم ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ 2 درجات ہیں بیسیکلی، تبھی تم پر انصاف پر قائم ہونے کی، رہنے کی صفت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اور کفر کے بھی 2 درجات ہیں، ایک تو یہ کہ انسان سرے سے ہی انکار کر دے نا کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، اور وہ شرک کرنا شروع کر دے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ انسان کہے تو منہ سے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، لیکن ان کی مانے نہ، عمل میں کچھ بھی نہ دکھائی دیتا ہوں، تو ایسے ایمان کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، جیسا اللہ معاف کرے ہم لوگوں کا حال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے بنانا، اور ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سے ہماری موت کے وقت ہم سے راضی ہو انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت دے گا۔ اب یہ دیکھیے ذرا، بڑی خطرناک بات ہے جی۔ ان سے مراد منافقین اور مرتدین کا گروہ ہے۔ مرتد کون ہوتے ہیں؟ جو کہ اسلام سے پھر جاتے ہیں بالکل ہی، جو ہر وقت مذبذب کا شکار رہتے ہیں، کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ جس طرف کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، حالات کا جائزہ لے کر اپنی خواہش نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، اور جتنی دفعہ بھی ہوا کا رخ بدلے اتنی دفعہ ہی اپنا ایمان اور کفر بدلتے رہتے ہیں۔ ایسے ایمان کا چونکہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ ان کا عمل نہیں بدلتے، تو ایسے لہٰذا ان پر کفر ہی کی جو مہر ہے وہ ثبت ہو جاتی ہے کہ یہ کافر ہی ہیں، ان کا ایمان کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں، کیونکہ ایمان انہیں کوئی ان کے لیے اندر کوئی پازیٹیو چینج تو لا ہی نہیں رہا، اور کفر میں پھر یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کفر میں آگے بڑھتے چلے جانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود تو کافر ہیں ہی، دوسروں کو بھی کافر بنانے کے لیے اور اسلام کی راہ میں راہ سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی راہ راست پر آنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، یعنی کہ جانتے بوجھتے یہ کام کرنا، جانتے بوجھتے جو ہے وہ یہ چیزیں کرنا۔ تو آپ دیکھیں بہت سے مسلمان بھی اس وقت جو ہیں وہ اسرائیل کے حامی بنے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ ان کے حق میں مورچے نکال رہے ہیں، ان کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دنیا پر رحم فرمائے۔ منافقین کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لیے، یعنی اس حکم کو پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا، یا یہ سمجھنا کہ منافقت کی یا یہ سمجھ لینا کہ یہ دوست ہے ہمارے، یہ منافقت کی واضح علامت ہے، کیونکہ صاف صاف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یہ لوگ کافروں کے ساتھ میل جول رکھ کر ان کے نزدیک مقبول بننا چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ لوگ ہم سے خوش رہیں اور یہ ہماری عزت کرتے رہیں، حالانکہ نتیجہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے کہ نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ وہ ادھر جو ہے وہ عزت بنا پاتے ہیں، نہ مسلمانوں میں اپنی عزت قائم رکھ پاتے ہیں، مسلمانوں کی نظروں سے بھی گرتے ہیں، اور کافر تو آپ کو چاہتے ہی نہیں ہیں، ویسے بھی آپ کو نہیں پسند کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان اور یہ جتنے بھی جو مسلم ممالک ہیں، ایجپٹ ہو گیا، موروکو ہے، ایران ہے، عراق ہے، یہ سارے، اگر ان کو یہ لگ رہا ہے، اگر ہم سب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن ابھی صرف فلسطین کے ساتھ ہے اور انہی کے ساتھ ہونی ہے، تو اور ہم تو ابھی ان کی گڈ بکس میں ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم سے بھی اتنا ہی خنس رکھتے ہیں جتنا یہ فلسطین سے رکھتے ہیں۔ تو ایک نہ ایک دن یہ سچویشن ہمارے اوپر بھی یہ لے کر آئیں گے، اگر ہم نے اس وقت اسٹینڈ نہیں لیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اسی طرح جاری رکھیں جس طرح سے ہم کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریپلیس بھی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اس وقت، بہت زیادہ جو کنورٹ ہو رہے ہیں لوگ، مسلمان ہو رہے ہیں ان کا، فلسطینیوں کا فیتھ دیکھ کر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور امام مہدی کے قائدین بن جائیں، اور ہم جو ہے وہ یہ سوچے بیٹھے کہ ہم تو بھائی بورن مسلمز ہیں اور ہمارا تو حق ہے مسلمان ہونا، اور ہمارا تو حق ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہم انہیں پہچان جائیں گے، حضرت مہدی آئیں گے ہم انہیں پہچان جائیں گے۔ جی نہیں، جب تک کہ آپ کا ایمان اور آپ کا تقوی اس قابل نہیں ہوگا، آپ چاہ کر بھی جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ آپ کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آئے گا کیوں انسان جو ہے وہ اس حالت میں آ جاتا ہے قبر میں، جب 3 سوال کیے جاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تو ساری زندگی اسے پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ یہ بول دے کہ میں جان چھڑانے کے لیے کہ اللہ ہے، وہ اس وقت کیوں نہیں بول پائے گا؟ قبر میں انسان وہی بولے گا جس طرز پہ اس نے زندگی گزاری ہوگی، وہی اس کے منہ سے نکلے گا۔ تو انسان آگے بھی جو آگے پیش گوئیاں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو
تین گروہ میں انسان مسلمان تقسیم ہو جائیں گے. ایک جو ہے ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ جہاد کریں گے. دوسرے وہ ہوں گے جو کہ ان کا انکار کر دیں گے، نہیں نہیں یہ نہیں ہے. تیسرے وہ ہوں گے جو کہ ڈر کے بارے بیٹھ جائیں گے، نہیں ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ موت پہ کیسے بیعت لے لیں، کیونکہ جہاد پہ بیعت لینا بیسیکلی موت پہ بیعت لینا ہے. تو وہ ڈر کے مارے کہ نہیں ہم ان سے بھی محفوظ رہیں اور جو ہے وہ دوسروں سے بھی محفوظ رہیں. جو منافقوں کا مدینہ میں جو ایک وہ تھا طریقہ تھا کہ یہودیوں سے بھی بنا کے رکھتے تھے اور مسلمانوں سے بھی بنا کے رکھتے تھے. تو سیم یہی والا حال ہے نا ہمارا بھی. ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ایمان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تقویٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے. آمین. اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. یعنی یہ حکم جو ہے وہ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 68 میں بھی نازل ہوا ہے کہ اگر کچھ لوگ جو ہے وہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اگر کچھ لوگ جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا اور یہ مسلمانوں کا بھی عمومی حکم تھا کہ اگر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں، شیطان کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں اور نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان میں نہ بیٹھیں. اور اگر کوئی انسان بیٹھا ہو اور بھول جائے یہ بات تو جیسے ہی یاد آئے تو ویسے ہی اٹھ جائے وہاں سے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری شادیوں میں جو حالات ہوتے ہیں تو وہ کوئی فرما برداری والی سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ ہم جو ایسی شادیاں جہاں پہ ڈھول تاشے اور میوزک، لاؤڈ میوزک اور اندھیرا کر کے وہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا ہے اور وہ فوٹو سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور آگے اور مزید جو ہے اب تو ڈانس پارٹیاں بھی ہونے لگی ہیں، وہ جو لڑکے لڑکیاں ناچتے ہیں اور سب کچھ، وہ سب آپ دیکھیں وہ کوئی اللہ کی فرما برداری والے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اذیت میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جو کہ پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا کریں، سسرال کو منہ دینا ہے اور باقی اور لوگوں کو دیکھنا ہے تو ہم اٹھ کے نہیں جا سکتے. اور بہت سے اور لوگ ہیں جو کہ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ایسی نافرمانی کی جگہ پر اگر اللہ نہ کرے کہ موت آ جائے تو انسان کا آخری عمل کیا ہوگا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم یہ کس قسم کی جو ہے چیزیں، اللہ نے ایک ایسی نعمت ہم کو دی ہوتی ہے. یہ نکاح کی نعمت جو ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے. اور اس نعمت کے شکرانے میں انسان جب بھی کسی کو کوئی نعمت، آپ دیکھیں آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو جب جب نعمتیں ملی ہیں نا، ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ تم اللہ کا ذکر بڑھا دو. اس نعمت کو قبول کرنے کے لیے تمہارے اندر جو وسعت پیدا ہوگی وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہ نعمت مل رہی ہے اور ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں. تو کیا ہوگا؟ وہ نعمت ہولڈ ہوتی ہے، تبھی تو طلاقوں کا ریشو جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. حسد بھی ہوتا ہے لوگوں کو، ایسی ویل آف شادیاں کرتے ہیں لوگ، حسد کرتے ہیں، باقی لوگ جو ہے وہ نظر بھی لگاتے ہیں، تو بہت کچھ ہوتا ہے نا. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور پتہ ہے بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا ہماری تربیت کا فقدان ہوتی ہیں. بچوں کو، لڑکوں کو، ماؤں کو، سب کو جو ہے وہ تربیت کا ایک کرنا چاہیے کہ شروع سے ہی عادت بنی ہو. اگر کوئی سادگی سے شادی کرنا چاہے گا نا تو لڑکی آگے آ جائے گی، بچی جس کی شادی ہو رہی ہے کہ میرے ارمان ہیں، مجھے جو ہے یہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی کرنا ہے تو فلاں بھی کرنا ہے اور یہ فنکشن بھی کرنا ہے اور یوں بھی کرنا ہے. اسی طرح لڑکا بھی آ جائے گا کہ وہ بھی یہی کہے گا. اسی طرح اور بھی لوگ آ جائیں گے اس طرح سارے ارمان لے کے. تو بیسیکلی ارمانوں کے لیے کیا اللہ کی نافرمانیاں ہی رہ گئی ہیں؟ آپ دیکھیں آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برا خلاف شرعی کام ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ بزور بازو روکے، اسے مٹائے. اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے کہے. اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے. اور ایک دوسری روایت میں آیا کہ اگر دل میں بھی برا نہیں جانتا تو سمجھ لے کہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہے. واضح رہے کہ سورہ نام مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے والے تو کفار مکہ تھے. اور یہ سورۃ النساء جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے کون تھے؟ یہود اور مدینہ کے منافقین. گویا اللہ کے رسول اور
رسولوں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہر طرح کے کافروں کا پرانا دستور ہے۔ آج بھی لوگ جو ہیں اللہ کے دین کا اور اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ اسی طرح پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، نمازیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، مولوی صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں، فرشتوں کا مذاق بنا رہے ہیں، جہنم جنت کا، حوروں کا، بہت عام ہے یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے، اور اگر یعنی کہ ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ یہ تمہارا مذاق اڑاتے رہتے تھے، اور اگر جب تمہیں کوئی یعنی تمہارے خلاف جو ہے وہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ انہیں کوئی برائی پہنچ جائے، لیکن اگر تمہیں کوئی اچھی بات پہنچ جاتی ہے تو تم فوراً تمہارے ساتھی بن جاتے ہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا؟ بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اور ایمان والوں پر ہرگز راہ نہیں دے گا، غلبہ نہیں دے گا۔ یہ مفاد پرستی بتائی جا رہی ہے منافقین کی، جو کہ مدینہ میں بھی ایسے ہی تھی کہ آپس میں کبھی یہاں لڑک گئے کبھی وہاں لڑک گئے، مسلمانوں کو کہا کہ ہم جب فائدہ پہنچنے لگا تو ہمیں بھی حصہ مل جائے تو ان کے بن گئے، اور اگر غلبہ مسلمان جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ کچھ کمی آ گئی، ان کو نقصان پہنچا تو دوسری پارٹی کی طرف چلے گئے کہ بھائی ہم نے آپ کا کافی ساتھ دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کا کتنی جو جہاں مدد کی ہے تو اس پر ہمیں کوئی اور فائدہ مل جائے ان سے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک عمومی رویہ ہے جو کہ منافقین کا ہے۔ تو یہاں آج ہماری آیات نمبر 141 پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ تھوڑا سا ویٹ کریں گے، میرے یہاں اذان ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فرحانہ آپ کیا کہیں گی؟ پہلے میں جیسے نا تفسیر، السلام علیکم، ہاں جیسے تفسیر ہے یہ مجھے اتنی نالج نہیں تھی، اب جب میں نے سورہ نساء میں ایڈمیشن لیا تو اس سے مجھے اتنا فائدہ ہو، کیونکہ قرآن پاپا بھی بولتے تھے اور میری 5 پھوپھیاں ہیں، 5 پھوپھی ماشاءاللہ قرآن ترجمے سے پڑھتی ہیں، اور مجلو پی کے ہیں تو باقاعدہ سب کے سب ماشاءاللہ بچوں کا حفظ بھی کرایا ہوا ہے، بڑی پھوپھی جان بھی ماشاءاللہ بہت قابل ہے، لیکن ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھو ترجمہ، لیکن تفسیر سننے سے پتہ چلتا ہے کہ اویئرنیس اور زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں جو آپ لوگ کوشچن آنسر بھی کرواتے ہیں نا، چاہے وہ عام سے کوشچن ہوتے ہوں، اتنا اچھا آپ نے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں ہم اسٹوڈینٹس کے لیے کہ ہمیں ڈیفیکلٹ بھی نہ ہو، اور ہم لوگ آسانی سے کوشچن سالو بھی کر لیں، اور ہمیں مزہ بھی آئے، ہمیں سمجھ جیسے میرے کوشچن تھے نا جتنے بھی، میں جب اس کو سالو کرنے لگی تھی تو مجھ سے سالو نہیں ہو رہا تھا جب تک میں نے اس کی تیاری نہیں کی، کیونکہ ہمیں فون دماغ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے بات، تو کوشچن کی وجہ سے ہم لوگ اس کو سالو کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تفسیر میں الگ ایک چیز نظر آتا ہے، اور ترجمہ ہم ڈائریکٹ جو پڑھتے ہیں اس میں وہ چیز نہیں ملتی ہمیں۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ نا ایک اور بات یہ کہنی تھی کہ جیسے میں نے حسد جب میں نے وہ سنا نا اپنا وہ پروگرام دوبارہ جب میں ریکارڈنگ میں، تو میں حسد اس آپ کے لیے دعا کہ میں حسد کیوں کروں گی آپ سے، پاپا نے کہا نا کہ حسد کرنا چاہیے نیکی کے، تو جو اچھا کام کرو اس سے حسد کرو، تو یہ نہیں کرنی چاہیے، رش کرنی چاہیے، ان جیسا عمل کرنا چاہیے، وہ بھی پاپا سکھائیں، لیکن لفظ حسد پاپا نے کہا تو وہ دیکھیں ہم پڑھنے سے واضح ہوا نا کہ حسد اور رشک میں کتنا فرق ہے، اور اس کا کوشچن بھی آپ نے دیا تھا۔ جی بالکل، جی بالکل۔ تو یہ چیزیں جب ہم پڑھ رہے ہیں نا تو یہ ہمیں آہستہ آہستہ سلو سمجھ میں آنے لگا، اور ٹیچر ریکویسٹ یہی ہوگی آپ سے کہ نا ہمارے جو کوشچن بنائے نا تو ہمارا جو مینٹل، ہم لوگ ایک گھریلو خواتین ہیں، ہمیں اتنا زیادہ ہم گہرائی پہ جا نہیں پاتے، تو لیکن اس چیز کا آپ نے اتنا اچھا سے توجہ دی پہلے اس میں بھی، دوسروں نے اس میں بھی آپ اسی کا خیال رکھیے گا کہ ہم لوگ کوشچن سالو بھی کر لیں، ہماری تیاری بھی اچھی ہو جائے، کیونکہ اس سے جو ہے نا جب ہم لوگ گھر میں بھی اتنی بزی ہوتے ہیں نا، فون مشکل سوال ہم لوگوں سے ہوتا نہیں ہے، ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں تب جا کے کوشچن سالو کرتے ہیں، پتہ نہیں اور لوگ کیسے کر لیتے ہیں، لیکن میں تو پریکٹس کرتی ہوں پھر کوشچن کے سالو کر پاتی ہوں۔ جی ایسے ہی ہے، دیکھیں جیسے جیسے آپ وقت گزرتا ہے نا، عورتوں کا جو نسیان ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت سی عورتیں کم عمر میں بھی نسیان کا شکار ہوتی ہیں، اور بہت سی عورتیں جو ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں یاد رکھ سکیں لیکن ہم آپ کی میموری نہیں جج کرتے، ہم اسی قسم کے کویشچن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کہ آپ نے اگر تفسیر سنی بھی ہے نا تو آپ اسے سالو کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو سمجھ آ جائے گا کہ انشاءاللہ آپ نے کیا، میں کسی کی بھی میموری جج نہیں کرنا چاہتی،
ہاں کیونکہ میری اپنی میموری بہت خراب ہے تو میں کسی کی میموری کیوں جج کروں گی. اس لیے چیز اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، اس کے لیے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، عورتوں کے جو ہمارے گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ جو اس طرح کی بات میں نے کی تھی، اس کے حوالے سے کہ کوئی کچھ کہنا چاہے گا. اکثر ہوتا ہے کہ بات پھر بھول جاتے ہیں نا آپ لوگ، تو اسی میں تھوڑا سا یاد کرا رہی ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے یہ گھریلو تعلقات کے بارے میں کہا کہ عورتیں جو ہے وہ اپنے کچھ حق چھوڑ دیں مردوں کے اوپر اور صلح کرنے کی کوشش کریں. اس میں کوئی سوال یا کوئی چیز ایکسپریس کرنا چاہیں گے آپ میں سے کوئی اپنا کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہے گا، کوئی ایکسپیرینس کچھ بھی؟ میرا تو یہ ہوا کہ میں کھلا لی نا، تو ان لوگوں کو زیادہ میرا یہی رہا کہ 11,000 صرف تھا میرا حق مہر. اس کو مطلب وہ اتنا نکما آدمی تھا، اتنا نکما آدمی تھا کہ میری باجی نے کہا وقت ضائع نہیں کرو اپنا. اور میں نے کہا وہ بچی، میں نے شادی شدہ آدمی شادی کی، میری تو اتنی مجبوری تھی شادی کہ میں خود اتنی گھریلو بتا نہیں سکتی. لیکن پہلی شادی میں مجبوری تھی، دوسری شادی میں میری مجبوری تھی. تو وہاں پہ وہ بچی سے مجھے محبت ہو گئی. تو میری باجی، بڑی والی باجی نے کہا تم بھی میری بابو ہو، یعنی کہ وہ اپنے بہاری ورڈ میں کہہ رہی تھی. تو وہ مجھے اتنا وہ لگا نا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں. وقت مجھے ضائع نہیں کیا میں نے. اور سیکنڈ شادی بھی میں نے اسی لیے کی کہ وہ بھی میں نے وقت ضائع نہیں کیا. دوسرے لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں نا، مطلب حالات سے مجبور ہو کے بولتے ہیں ہم اب دوسری شادی نہیں کریں گے. لیکن میں دوسروں کو مشورہ دینا چاہتی ہوں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر نکما آدمی مل جاتا ہے، مجھے تو آج تک نہیں پتا شیمپو کس طرح آتا ہے، صابن کس طرح پاپا لاتے تھے، میں نے کبھی تکلیف نہیں اٹھائی، مگر میں نے اپنی پہلی شادی میں سب تکلیف اٹھائی. الحمدللہ دوسری شادی بھی کم تنخواہ میں ہوئی، لیکن مجھے بندہ اچھا ملا تو مجھے کم تنخواہ لگا ہی نہیں. اور جہاں بالکل. بندہ اتنا خراب تھا وہاں، اور اس کے بعد اس نے اور مجھے چیزوں سے تنگی کی نا. مجھے پتہ ہی نہیں صابن کس طرح آتا ہے، شیمپو کس طرح. تو میں نے کہا پاپا کبھی نہیں اس کی طرح تکلیف دی، ماں باپ کبھی نہیں دیتے تکلیف، مگر اس بندے نے مجھے تکلیف دی. الحمدللہ نجات ملی. تو میں یہی کہتی ہوں سب بہنوں سے کہ نا اگر کبھی ایسا حادثہ ہو تو فوراً ختم کریں، وقت کو نہیں ضائع کرنا اپنا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.